تختی نمبر 8 میں ہم سیکھیں گے الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ کو پڑھنا۔ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں الف مدہ کو پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کور کیا تھا تختی نمبر 7 میں، اور آج ہم کور کریں گے الف مدہ کو، ٹھیک ہے۔ اور آج کی کلاس میں ہم الف مدہ کو کور کریں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر واو مدہ کو پھر کور کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ مدہ کے معنی ہیں کھینچنا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف مدہ کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کھینچ کر بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ الف مدہ پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کھڑا زبر اور الف مدہ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکین ہو رہا ہو تو الف مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین آئے تو وقف کی حالت میں الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جب ہم مشق پڑھ لے ہوں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور چلیں اس کو اور کنٹینیو کرتے ہیں آگے۔ با الف زبر با، تا الف زبر تا۔ یہاں پر دیکھیں الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں کنٹینیو کرتے ہیں۔ سا الف زبر سا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ، یا الف زبر یا۔ تو چلیں اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں مشق کو، ٹھیک ہے۔ حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، آگے وف اذا۔ یہاں پر دیکھیں ذال کے بعد الف ہے، ٹھیک ہے۔ اگر الف مدہ ہو تو مطلب کہ ذال الف خالی سے پہلے زبر ہے تو یہ بن گیا الف، یہ بن گیا الف مدہ، ٹھیک ہے۔ الف خالی سے پہلے زبر ہو تو اسے ہم کہتے ہیں الف مدہ، اور جب الف مدہ وقف ہو رہا ہو تو ادھر ہم کوئی تبدیلی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ اذا، آگے وقف اذا، با زبر با، نون کھڑا زبر نا، بنا، ہا الف زبر ہا، بنا ہا، بنا ہا، طا زبر طا، حا کھڑا زبر حا، طاحا، ہا الف زبر ہا، طاحا ہا، طاحا ہا، ضاد پیش دو، حا کھڑا زبر حا، ضحا، ہا الف زبر ہا، ضحا ہا،
ضحاها حمزہ زبر آ، خو الف زبر خو، آخا، نون الف زبر نا، آخانا، آخانا، میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، مالن، مالا. یہاں پر دیکھیں جب دو زبر وقف ہو رہا ہو تو اس کو ہم بنا دیتے ہیں، اس کو ہم بدل دیتے ہیں الف سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دو زبر ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لام الف زبر لا. وقف کی صورت میں یہ دو زبر جو ہے یہ الف بن گیا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ بن گیا الف. تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ لام الف زبر لا. کس طرح وقف کریں گے؟ مالن، مالا، نون الف زبر نا، رو دو زبر رن، نارن، نارا، میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، عین دو زبر عن، متاعن، متاعا، سین زیر سی، را الف زبر را، سیرا، جیم دو زبر جن، سراجن، سراجا، صاد زبر صا، واو الف زبر وا، صوا، با دو زبر بن، صوابن، صوابا، را زیر ری، جیم الف زبر جا، رجا، لام دو پیش لن، رجالن، رجال، طا زبر طا، عین الف زبر عا، طاعا، میم دو زیر من، طعامن، طعام. یہاں پر دیکھیں الف مدہ ہے، اس کے بعد جو ہے یہ میم ساکن ہو رہا ہے. تو یہاں پر اس صورت میں ہم اس کو 3 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، وقف کریں گے جب ہم. تو ٹھیک ہے، فور ایگزامپل طعامن، طعام، اس کو بھی اسی طرح پڑھیں گے. عین الف زبر ع، دال دو زیر دن، عادن، عاد، ہا الف زبر ہا، رو دو زیر رن، ہارن، ہار، قوف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، قال. واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. واو مدہ کو 1 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. واو مدہ کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. کھینچ کر بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے. واو مدہ اور الٹا پیش کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. واو مدہ پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. واو مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکین ہو رہا ہو تو واو مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو چلیں آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں واو ساکن، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ کہلاتا ہے. اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ. واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ. ٹھیک ہے، اور واو مدہ کو ہمیشہ ہم 1 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. اوکے، واو مدہ کو 1 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو چلے کنٹینیو کرتے ہیں. با واو پیش بو، تا واو پیش تو، ثا واو پیش ثو، جیم واو پیش جو، حا واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، زال واو پیش دو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش
سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش صو، ضاد واو پیش ضو، طا واو پیش طو، ظا واو پیش ذو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قوف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو۔ تو چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں مشق کو۔ تا واو پیش تو، با واو پیش بو، تو بو، تو بو۔ یہاں پر دیکھیں جب ہم وقف کر رہے ہیں تو ادھر ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے کیونکہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ الف مدہ اور واو مدہ جب وقف کی صورت میں آ جائے، جب ہم اس کو وقف کریں گے تو اس پہ ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، اوکے۔ توبو، توبو، ہا پیش ہو، دال واو پیش دو، ہدو، ہدو، کاف واو پیش کو، نون واو پیش نو، کونو، کونو، را زبر را، ضاد واو پیش دو، رادو، رادو، قاف واو پیش قو، لام واو پیش لو، قولو، قولو، یا واو پیش یو، حا یا زیر حی، یوحی، یوحی، قاف واو پیش قو، لام یا زیر لی، قولی، قولی، قاف واو پیش قو، لام الف زبر لا، قولا، قولا، نون واو پیش نو، حا دو زبر حن، نوحن، نوحا، حمزہ واو پیش او، ذال یا زیر دی، اوذی، نون الف زبر نا، اوذینا، اوذینا۔ یہاں پر دیکھیں الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ تینوں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے تو یہ کہلائے گا الف مدہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر یہ کیا کہلائے گا، واو مدہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں یائے مدہ ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں ہے لیکن اس چیپٹر میں ہے، اس نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ یائے مدہ آپ لوگوں کو پڑھنا سکھاؤں گا۔ ویسے میں ابھی یہاں پر تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو اسے ہم کہتے ہیں یائے مدہ، اسے ہم کیا کہتے ہیں، یائے مدہ۔ اور یائے مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف مدہ کی کیا ڈیفینیشن ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو اسے ہم کہتے ہیں الف مدہ۔ اور واو مدہ کی کیا ڈیفینیشن ہے، اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اسے ہم کہتے ہیں واو مدہ۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے، یائے مدہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے، اوذینا، اوذینا، را زبر را، سین واو پیش سو، راسو، لام دو زیر لن، رسولن، رسول۔ یہاں پر دیکھیں واو مدہ کے بعد یہ لام جو ہے وہ ساکن ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم تین الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے واو مدہ کو، ٹھیک ہے۔ کس طرح پڑھیں گے، رسولن، رسول، میم خوا زبر مخ، تا واو پیش تو، مخ تو، میم دو زیر من، مخ تو من،
مختوم. شین پیش شو، ہا واو پیش ہو، شہو. دال دو پیش دن، شہودن، شہود. قاف پیش قو، عین واو پیش عو، قعو. دال دو پیش دن، قعودن، قعود. واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو. ہا دو پیش ہن، وجوہن، وجوہ. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. یا مدہ کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. کھینچ کر بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے. یا مدہ پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یا مدہ اور کھڑی زیر کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. یا مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو یا مدہ کو 3 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. یہ جو تعارف ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہ جو ہے ابھی انشاءاللہ میں اس کی پریکٹس بھی کر کے بتاؤں گا کہ کس طرح ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کس سچویشن میں آپ نے کس طرح پڑھنا ہے. اوکے، تو چلیں آگے کنٹینیو کرتے ہیں. با یا زیر بی، تا یا زیر تی، تا یا زیر سی. یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو اسے ہم کہیں گے یا مدہ. یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے. جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اسے ہم کہتے ہیں یا مدہ. رائٹ، یا مدہ. یا مدہ کب ہوتا ہے؟ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو اسے ہم کہتے ہیں یا مدہ. اوکے، تو یاد رکھے گا یہ بات. آگے کنٹینیو کرتے ہیں. جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی. دال یا زیر دی، دال یا زیر دی. را یا زیر ری، زا یا زیر زی. سین یا زیر سی، شین یا زیر شی. صاد یا زیر صی، ضاد یا زیر ضی. طا یا زیر طی، ظا یا زیر ضی. عین یا زیر عی، غین یا زیر غی. فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی. کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی. میم یا زیر می، نون یا زیر نی. واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی. حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زیر ای. یا زیر ی. تو چلیں اب ہم مشق سٹارٹ کرتے ہیں. کاف پیش کو، لام یا زیر لی، کلی، کلی. یہاں پر دیکھیں یا کے اوپر ساکین ہے تو اس پہ ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یا ہا زبر یاہ، دال یا زیر دی، یاہ دی، یاہ دی. جب ہم ڈائریکٹ پڑھ لیں اس وقت بھی ہم کوئی تبدیلی نہیں کر رہے ہیں، اور جب ہم وقف کریں گے اس وقت بھی کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. اوکے. یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی، یغنی. تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری، تجری. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا جب حرف حلقی میں، جب حرف قلقلہ میں سے اگر کوئی حرف ساکین ہو تو اس پہ ہم قلقلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں ہم یہاں پر قلقلہ کر رہے ہیں. جیم کے اوپر ہے جزم، جیم کے اوپر ہے ساکن، تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے. یہ حرف قلقلہ میں سے جیم آ رہا ہے ادھر. قاف، طا،
با جیم دال، یہ 5 حرف ہیں جہاں پر ہم قلقلہ کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں قلقلہ والے حروف، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ہم ادھر قلقلہ کر رہے ہیں کس طرح پڑھیں گے؟ تجری، تجری، جیم زبر جا، عین زبر ع، جع، لام یا نون یا زیر نی، جعلنی، جعلنی، شین زبر شا، دال یا زیر دی، شدی، دال دو پیش دن، شدیدن، شدید، خو زبر خو، با یا زیر بی، خوبی، رو دو پیش رن، خبیرن، خبیر۔ یہاں پر دیکھیں یا ساکن کے بعد، یا مدہ کے بعد اگر کوئی حرف ساکن ہو رہا ہو تو اسے ہم 3 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ہم کس طرح کھینچ کر پڑھیں گے؟ 3 الف کے مقدار، خبیرن، خبیر، نون زبر نا، زال یا زیر دی، نذی، رو دو پیش رن، نذیرن، نذیر، شین زبر شا، ہا یا زیر ہی، شہی، دال دو پیش دن، شہیدن، شہید، میم زبر ما، جیم یا زیر جی، مجی، دال دو پیش دن، مجیدن، مجید۔ یہاں پر دیکھیں حرف قلقلہ میں سے دال ہے، اور دال جو ہے یہ وقف کی صورت میں ہم ساکن کر رہے ہیں، تو جب بھی ہم یہاں پر قلقلہ کر رہے ہیں، اوکے۔ تا، ضاد زبر تغ، لام یا زیر لی، تضلی، لام دو زیر لن، تضلیل، تضلیل، تا قاف زبر تق، واو یا زیر وی، تقوی، میم دو زیر من، تقوی من، تقویم، تا کاف زبر تک، زال یا زیر زی، تکزی، با دو زیر بن، تکذیبن، تکذیب، تا سین زبر تس، نون یا زیر نی، تسنی، میم دو زیر من، تسنیمن، تسنیم، حمزہ زبر آ، کاف یا زیر کی، اکی، دال پیش دو، اکیدو، اکید، ٹھیک ہے۔